سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان محمدی۔ یہ پروگرام امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ محمدیہ پر مبنی ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم اس قصیدے کی شرح بیان کرتے ہیں، اور ہر پروگرام کے اندر، ہر قسط کے اندر قصیدے کا ایک شعر شامل کرتے ہیں، اور یہ پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج اس کی 26ویں قسط ہے۔ مجموعی طور پر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کل 29 اشعار اس قصیدے میں لکھے ہیں۔ تو 26ویں شعر کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ محمد واصل الدنیا بانعمہ، محمد واصل الدنیا بانعمہ، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ وہ ہستی ہیں، آج بھی آپ دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، دنیا سے ملے ہوئے ہیں۔ بِأَنْعُمِهِ، جو نعمتیں آپ کو ظاہری حیات میں حاصل تھیں، وہ نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی حاصل ہیں۔ آپ کسی ایسی نعمت سے محروم نہ ہوئے کہ جو نعمت آپ کو دنیا میں حاصل تھی، بلکہ آپ کا تو مقام، آپ کا تو مرتبہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر اگلا دن آپ کے لیے پچھلے دن سے بہتر ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام اگرچہ کہ آج اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، لیکن جو زندگی، جو کیفیت، جو حالت آپ کی دنیا میں تھی، ظاہری طور پر تھی، آج بھی وہی شان و شوکت برقرار ہے، وہ کیفیت برقرار ہیں، اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں آج بھی برقرار ہیں۔ تو ہم کیوں مایوس ہوں، ہم کیوں غم کریں، ہم کیوں یہ سمجھیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہماری پکار نہیں سن سکتے، ہم انہیں خطاب کریں وہ ہمارا خطاب نہیں سن سکتے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو آج بھی واصل دنیا ہیں، دنیا سے ان کا تعلق برقرار ہے۔ ان کے غلاموں کے جو غلام ہیں، جو شہید ہو جائیں، قرآن نے ان کو حی کہا، زندہ کہا، رزق دیا جانا کہا، یہ تو ان شہیدوں کے بھی سردار ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ محمد واصل الدنیا بانعمہ، اور دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ محمد قد تسامى کل ذی کرم، نبی اکرم علیہ السلام آپ کی تو یہ شان ہے کہ جتنے بھی اہل فضل ہیں، جن کے فضائل ہیں، جن کے کمالات ہیں، جو سیرت میں، صورت میں، اخلاق میں، کردار میں کسی بھی اعتبار سے بزرگی رکھتے ہیں، جتنے بھی بزرگی رکھنے والے، شان و شوکت رکھنے والے، فضل رکھنے والے، کمال رکھنے والے، بلندی رکھنے والے افراد ہیں، رسول اکرم علیہ السلام ان سب سے بلند ہیں، ان سب پر آپ علو رکھتے ہیں، بلندی رکھتے ہیں۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان و شوکت تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا کہ محمد قد تسامى کل ذی کرم، یہ وہ محبوب ہیں، ہر ذی کرم سے بڑھ کر ان کا کرم ہے، ہر
جود و سخا کرنے والے سے بڑھ کر ان کی جود و سخا ہے، ہر صاحب اخلاق سے بڑھ کر ان کا اخلاق ہے، ہر صاحب مقام سے بڑھ کر ان کا مقام ہے، ہر صاحب مرتبہ سے بڑھ کر ان کا مرتبہ ہے۔ تو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، پیارے آقا علیہ السلام کی جو ذات ہے سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے باکمال ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پہلے مصرعے کے اندر جو مضمون بیان کر رہے ہیں اور جو کنٹینٹ بیان کر رہے ہیں، اس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ کہنے کو تو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ آپ آج بھی وہی ہیں جو کل تھے۔ آپ کل بھی رحمت للعالمین تھے، آج بھی رحمت للعالمین ہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل دے رکھی تھیں اس سے بڑھ کر آج دے رکھی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، زندگی تو فنا ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی جو دنیا سے جاتا ہے اس کا بھی سب کچھ فنا نہیں ہوتا، ایک جہان سے وہ دوسرے جہان میں جاتا ہے۔ اگر سب کچھ فنا ہو جائے تو جزا اور سزا کسے ملے؟ ہم برزخ کے عذاب کا، برزخ کی جزا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو قبر کی زندگی ہے اس میں بھی بندے کو جزا اور سزا ملتی ہے، اگر برا ہوتا ہے تو سزا ملتی ہے، اچھا ہوتا ہے تو اسے جزا ملتی ہے، جنت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، قبر کے اندر وہ اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ جو محسوسات ہیں، یہ محسوسات کسے ملتے ہیں؟ اگر سب کچھ فنا ہو چکا ہو تو یہ محسوسات کون محسوس کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ روح جسم سے نکل چکی ہے، اب وہ اس جسم میں دوبارہ نہیں آئے گی، اور جو عام لوگ ہیں ان کے جسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فنا ہو جاتے ہیں، لیکن جو روح ہے، روح برقرار رہتی ہے، روح جو لذت ہے وہ محسوس کرتی ہے، روح جو سزا ہے وہ محسوس کرتی ہے، اور اس روح کا کسی نہ کسی قدر، کسی نہ کسی اعتبار سے اس جسم سے تعلق بھی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم قبروں پر جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام ایک قبر سے گزرے جس پر عذاب ہو رہا تھا، اور چیخ و پکار کی جو آوازیں تھیں آپ علیہ السلام خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو اندر جو کچھ ہے، ماجرا ہے، وہ دکھنے کو تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ہماری نگاہیں بہت کچھ دیکھ نہیں سکتے، ہمارے کان بہت کچھ سن نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فی الواقع جو کہا جا رہا ہے وہ ہے ہی نہیں، فی الواقع جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی نہ، ایسا نہیں ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے تو کسے دیا جا رہا ہے؟ کوئی موجود ہے جبھی تو دیا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے ایک عام آدمی کی، لیکن جو نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تو اجساد بھی سلامت رہتے ہیں، جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اور شہیدوں کے متعلق اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اور نبی اکرم علیہ السلام، اللہ اکبر، شہداء کے بھی آپ سردار ہیں، آپ شہداء کے بھی آقا ہیں۔ حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ زمین پر یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو کسی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ کیا درندے اور کیا پرندے، کیا حشرات، ہر ایک چیز کو منع کر دیا گیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو مقدس اجساد ہیں ان کے قریب تک نہیں جانا۔ حضور فرماتے ہیں، بات چل رہی ہے انبیاء کے حیات کی، انبیاء علیہ السلام کے اپنے قبروں میں زندہ ہونے کی، جسم ان کے سلامت ہونے کی، قبروں میں وہ اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طریقے سے ایک دنیاوی زندگی ہوتی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کی روحیں برقرار ہیں، جسم نہیں ہے، نہیں، ان کی روحیں ان کے جسم ہی کا حصہ ہیں،
اور وہ اپنی قبروں کے اندر ویسی زندگی گزار رہے ہیں جیسی زندگی دنیا میں گزاری جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، میرا گزر معراج کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ہوتا ہے، میں ان کی قبر سے گزرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والے کی عظمت پر بھی سلام ہے، نماز پڑھنے والے کی عظمت پر بھی سلام ہے کہ حضور براق پر سفر کر رہے ہیں، نہ جانے ان کی قبر مبارک اور براق کی بلندی میں کتنا فاصلہ ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھیں اس بلندی سے بھی زمین کے نیچے قبر انور میں دیکھ لیتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کی جو نگاہیں ہیں ان پر بھی لاکھوں سلام ہو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی زندگی پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ تو بات یہ ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، اور کوئی بھی فعل جو ہے وہ جسم کے بغیر نہیں ہوتا۔ نماز کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو روح کے لیے مختص ہے، نماز تو ارکان کا مجموعہ ہے، نماز کے اندر تو قیام ہوتا ہے، دیگر ارکان اس کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اگر جسم نہ ہو تو یہ ارکان کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ تو انبیاء جو اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی اگر واقعہ معراج کو لیا جائے تو یہ جو عقیدہ ہے حیات الانبیاء کا عقیدہ، یہ حیات نبی کا عقیدہ، یہ واقعہ معراج ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، نہ جانے کتنی جگہ پر ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلا رہا ہے کہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں تو جو مقام قصیب احمر تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پر نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ان کو یہاں بھی دیکھا ہے۔ جب آپ مسجد اقصیٰ جاتے ہیں تمام کے تمام انبیاء حاضر ہوتے ہیں، حضور امامت کرواتے ہیں۔ امامت روحوں کی نہیں ہوتی، مقتدی روحیں نہیں ہوتی، مقتدی تو زندہ افراد ہوتے ہیں۔ حضور امام الانبیاء ہیں، آپ کے مقتدی کون ہیں؟ حضرات انبیاء ہیں جو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، جنہیں صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن وہ ان کے جسم آج بھی باقی ہیں، ان کی جو روحیں ہیں وہ جسموں کا حصہ ہیں، اور وہ جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ آج سارے کے سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں حاضر ہیں، حضور علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، حضور آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ امام الانبیاء ہونا آج پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان پر، ہر آسمان پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ انبیاء وہاں بھی ہیں، پھر جب حضور اکرم علیہ السلام وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، نہ وہاں کیف کا اطلاق، نہ وہاں جگہ کا اطلاق، نہ وہاں جہت کا اطلاق۔ حضور جہاں گئے وہاں سے آ رہے تھے، اور آپ جہاں سے آ رہے تھے اس کو جہاں بھی کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ خود ایک محل تردد معاملہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کر آپ واپس آتے ہیں، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آتے ہیں، کون کم کرواتا ہے؟ کون یہ مشورہ دیتا ہے کہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، امت کے لیے مشقت ہوگی؟ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہی ہوتے ہیں جن کی برکت سے 50 نمازوں کی جگہ اب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، وہ یعنی موت ان پر بھی طاری ہوتی ہے، موت ایک حقیقت ہے، موت ان پر بھی طاری ہوتی ہے، لیکن ایک آن کے لیے طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے جو زندگی دنیاوی زندگی سے بھی بہتر ہے، وہ زندگی جو اللہ رب العزت کی یاد میں بسر ہو رہی ہے، وہ زندگی جس میں وہ امتیوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، امتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، امتیوں کے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ تو امتیوں کو بھی یاد فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ مشہود تشہدہ الملائکۃ، کہ جمعے کے دن مجھ پر
कसरत से दुरूद पाक पढ़ो कि ये यौम मशहूद है, इस दिन मलाइका आते हैं। और फरमाया व इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरुगा मिनहा, कि जब कोई दुरूद पढ़ने वाला मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसका दुरूद मेरे पास फ़ौरन पेश कर दिया जाता है, मैं उसके दुरूद को मुलाहजा करता हूँ। बताइए किस पर पेश किया जाता है? हुजूर अलैहिस्सलाम पर पेश किया जाता है। इसीलिए तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमा रहे हैं कि मुहम्मदुन वासिलुद दुनिया बिअनउमिही, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी हकीकत के साथ, जाहो जलाल के साथ, शानो शौकत के साथ, मकाम व मर्तबे के साथ, अज़मत के साथ, हशमत के साथ और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के साथ आज भी वैसे ही ज़िंदा हैं जैसे आप कल थे। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर हमारा दुरूद पेश किया जाता है। आप मुलाहजा फरमाते हैं, आप उम्मतियों को देखते हैं, तो किस कदर खुशनसीबी की बात है कि जो हुजूर को याद करते हैं उनका याद करना रायगा नहीं जाता। दुरूद पाक की कसरत कीजिए और बिलखुसूस शब जुमा और योम जुमा ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल-हाविल अल-फतावा के अंदर एक वाक़या नकल किया कि जब वो साल आता है कि यजीद की जो बरबरीयत है वो उरूज पर पहुंच जाती है और मदीना मुनव्वरा के अंदर यजीद के लश्कर के जो सिपाही हैं वो हमलावर होते हैं और तहस नहस कर देते हैं, मदीना मुनव्वरा के हरम को पामाल करते हैं, यहाँ तक के मस्जिद नबवी के हरम को भी पामाल करते हैं। 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज कायम नहीं होती, जमात खड़ी नहीं होती। मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं छुप छुपा कर मस्जिद में बैठा हुआ था, हुजरा मुबारका के करीब था। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारका के अंदर मैं क्या देखता हूँ, वमा याती वक्तु सलातिन इल्ला समेतुल अज़ान मिनल क़ब्र, जब भी नमाज का वक्त होता तो मुझे कब्र अनवर से अज़ान की आवाज़ आती, तो नमाज के आने का जो वक्त है मुझे मालूम हो जाता और मैं अपने कानों से नबी अकरम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से अज़ान की आवाज़ सुना करता। एक और रिवायत में यूँ आया, फ़कुन्तु इज़ा हानतिस सलातु अस्माउ अज़ानन यख़रुजु मिन क़िबलिल क़ब्र शरीफ, कि जब भी नमाज का वक्त आता मैं कब्र मुबारका से अज़ान की आवाज़ सुनता। और मिशकात शरीफ में दारमी के हवाले से एक रिवायत यूँ है कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि ला युरफ़ु वक्तुस सलाती इल्ला बिहमहमतिन यस्माउहा मिन क़ब्र नबी जी, कि जब भी नमाज का वक्त आता तो कब्र अनवर से एक आवाज़ आती और उस आवाज़ को महसूस सुना किया जाता कि क्या आवाज़ है, लेकिन इतना पता चलता कि एक आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ की वजह से पता चलता कि अज़ान का वक्त हो चुका है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम जिनके कब्र अनवर से अज़ान की आवाज़ें सुनाई देती हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के जिनकी बारगाह में आकर गौस और अक्ताब हाजिर होते हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि आपका यद बैज़ा हमें नज़र आए और हमें सादत मिले कि हम आपके हाथों का बोसा लें। मैंने पिछले सिलसिले में इमाम रिफ़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या बयान किया था। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फ़तावा रज़िया शरीफ में कुछ और रिवायतें वो लिखी हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी ये अज़ीम सादत हासिल हुई कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने आपके लिए अपना यदे बैदा, अपना मुबारक हाथ अपनी कब्र अनवर से निकाला और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे बोसा लेते हैं। कितने ही ऐसे वाक़यात उलमा ने सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में लिखे हैं कि एक आशिक रसूल कब्र अनवर पर हाजिर होता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहता है और कब्र अनवर से आवाज़ आती है व अलैकुमुस्सलाम। कितने खुश नसीब हैं वो अफराद कि जिन्हें कब्र अनवर से व अलैकुमुस्सलाम की आवाज़ें आती हैं। उनका सलाम किस कदर मकबूल सलाम होता है। और घबराइए नहीं, मायूस ना हो।
اگر آپ مدینہ منورہ نہیں جا سکتے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ہر نماز میں، ہر وہ نماز جو ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یا 2 رکعتیں ہوں گی یا 4 رکعتیں ہوں گی، ہر 2 رکعت پر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر براہ راست حاضر کے صیغے کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ اتحیات میں ہم کیا عرض کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی، اے ہمارے آقا مولا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحیات ہوں، اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جب نمازی نماز کے دوران نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان الفاظوں کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ اپنے ذہن کے اندر استحضار لے کر آئے، یہ گمان لے کر آئے اور یہ تصورات ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں براہ راست مخاطب ہوں، آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں اور آپ پر میں درود و سلام عرض کر رہا ہوں۔ بتائیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہم نماز میں ہم کلام ہوتے ہیں، آپ پر حاضر کے صیغوں سے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، لفظ کاف جو ہے ضمیر ہے، حاضر کے ضمیر ہے، لفظ کاف کے ساتھ اس سے خطاب کیا جاتا ہے جو سامنے ہو، جو ہماری توجہ میں ہو۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ہم حالت نماز میں حاضر کے صیغے کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی کیا یہ آیت آپ نے نہیں سنی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے، جاؤ کا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے آ کر معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سفارش کریں، شفاعت کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو رحیم پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے، یہاں تک کہ ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہو جاتا ہے، آپ جب پردہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، قبر انور پر حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر یہ آیت پڑھ کر بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجئے، میں گناہوں کی مغفرت کا طالب بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ قبر انور سے آواز آتی ہے کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، یعنی تمہارا مدعا پورا ہو گیا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے ہیں تو کیا غم، آپ تو حی ہیں، تو زندہ ہیں، آپ کی حیات تو شہداء سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، شہداء سے بھی زیادہ کمال والی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے آپ چھپے ہیں، آپ پردے میں ہیں، آپ اپنی قبر انور میں ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں، آپ جب چاہیں ہمیں ملاحظہ کر سکتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ آپ یہ ساری جو تکلفات ہیں تو ہمارے لیے ہیں، آپ کے کان تو وہ ہیں جو وہ سنتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے، آپ کی آنکھیں تو وہ ہیں جو وہ دیکھتی ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ کا جسم تو وہاں چلا جاتا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ پر آپ کو قیاس کریں، کیوں ہم آپ کے کمالات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے طرح طرح کی باتیں کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ محمد واصل الدنیا بانعمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آج بھی دنیا سے تعلق ہے، آپ تو دنیا کو ملاحظہ کرتے ہیں، آپ اپنی قبر انور میں تمام کمال و فضائل کے ساتھ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہمیں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سننا چاہیے، بار بار سننا چاہیے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم اس حقیقت کو کما حق ہو سمجھ نہیں پاؤ گے، شعور نہیں ہے۔ تو کوتاہی ہے ہمارے شعور کی، کوتاہی ہے ہماری سوچ کی، کوتاہی ہے ہماری معلومات کی، کوتاہی ہے ہمارے ادراک کی، ہمارے علم کی، ہمارے نتیجہ نکالنے کی، ہمارے استدلال کی غلطی کی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حضور زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، تو انہیں ہم ان طریقوں کے ساتھ نہ دیکھیں کہ جو طریقے اور جو باتیں ہم اپنے متعلق سوچتے ہیں، جو ایک عام روٹین ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ عظیم ذات ہے، عظیم مرتبہ رکھنے والی ہستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو بلکہ تمام انبیاء کے جسم کو محفوظ رکھا ہے۔ زمین کے لیے کھانا حرام ہے، زمین کے لیے نقصان پہنچانا حرام ہے۔ آپ تو سنتے ہیں، آپ تو جواب دیتے ہیں، آپ تو کلام فرماتے ہیں، آپ تو دستگیری کو پہنچتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد بیمار ہو جاتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، اپنی مبارک داڑھی کے بال انہیں عطا کرتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو وہ بال شریف آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ کسی نے آزمانے کے لیے اور مزید عین الیقین حاصل کرنے کے لیے ان بالوں کو دھوپ میں رکھا، فوراً بادل آ گیا، بادل سایہ فگن ہو گیا، اور نبی اکرم علیہ السلام آپ کے جسم پر جس طریقے سے جب آپ اس زمین پر تشریف فرما تھے بادل آ کر سایہ فگن ہوا کرتا تھا، آپ کے منہ مبارک جب دھوپ میں نکالے گئے تو فوراً ان پر بادل آ جاتا، منہ مبارک سائے میں لائے جاتے، بادل ہٹ جاتا، پھر دھوپ میں لائے جاتے، پھر بادل آ جاتا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے خود خواب میں آ کے یہ بال عطا فرمائے۔ بال دینا کیا ہے؟ ایک مادی عمل ہے، ایک دنیا میں کیا جانے والا عمل ہے، اور وہ پھر اس خاندان کا حصہ رہے۔ یہ عظیم خاندان رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اتنے بڑے عالم ہیں، اور آپ کے جو والد ماجد تھے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے۔ مجموع الزوائد میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حدیث تو طویل ہے، میں قدر اختصار سے بیان کروں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِیسیٰ ابن مریم، کہ قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ زمین پر نازل ہوں گے۔ پھر آپ نے طویل بات ارشاد فرمائی کہ زمین پر آ کر یہ کیا کیا کریں گے، کس کس طریقے سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ فرمایا لَإِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر میری قبر پر آئیں گے۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، اور آ کر میرا نام لے کر مجھے پکاریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، میں ان کے کلام کا جواب دوں گا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بات تو بہت طویل ہو سکتی ہے، مواد بہت زیادہ ہے، اس موضوع پر بہت طویل کلام کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام زندہ ہیں، اپنی قبر انور میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہم غلاموں کو ملاحظہ کرنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ حاضر و ناظر کیا ہے؟ عقیدہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، حیات ہیں، جو ظاہر جاتا ہے اسے پہچانتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے جہاں چاہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس گفتگو کو چاہیں سماعت کر سکتے ہیں۔ اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ خود بنفس نفیس جہاں چاہیں اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے عقیدہ حاضر و ناظر کی یہ 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات جو لوگ بیان کرتے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات، جب دعوے میں کمزوری ہوتی ہے تو غلط دعویٰ قائم کر کے اس پر دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو حضور حاضر ہوتے ہیں؟ یہ حاضر ناظر ہونے کا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔
یہ کس نے کہا ہے کہ جب مولد کی محفل ہوتی ہے تو حضور حاضر ہوتے ہیں؟ یہ تو دعویٰ کسی عالم اہل سنت نے نہیں کیا، یہ تو بلا وجہ کا افتراء ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر کیا جائے، حضور چاہیں تو کرم فرمائیں، چاہیں تو نہ فرمائیں، یہ آپ کی منشا ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ چاہیں تو کرم فرما سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں، آپ وہاں ہماری آواز سن سکتے ہیں۔ جب آپ کے غلاموں کا یہ حال ہے، اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ قبر انور کے پاس کھڑا ہوا جائے، وہاں سلام پیش کیا جائے، تب تو وہ ٹھیک ہے، قبول ہے، سنا جاتا ہے، حضور سنتے ہیں، فرشتے بھی تو لے کر جاتے ہیں نا درود، تو آپ سنتے ہیں۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ فرشتے لے کر جاتے تو سنتے ہیں، یہ آپ کا نتیجہ ہے۔ ہمیں تو تعویل نکالنی پڑے گی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ارے بات یہ ہے کہ جب بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت میں چیزیں لے کر جائی جاتی ہیں، یہ ان کی بارگاہ کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، تو یہاں درود کی جو باتیں ہیں اس میں تو ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیثوں میں کہ حضور خود نہیں سنتے اور فرشتوں کے محتاج ہوتے ہیں؟ فرشتوں کی طاقت اتنی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اور حضور نہیں سنتے۔ فرشتوں کی طاقت اتنی ہے کہ یہاں پڑھا اور وہاں آنن فانن لے گئے، ان میں اتنی طاقت ہے، حضور میں یہ طاقت مانے تو غلطی لازم ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان غلط فہمیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر انور پر کوئی کھڑا ہوگا، بارگاہ رسالت میں عرض کرے گا، حضور سنیں گے، تو میں یہ پوچھتا ہوں قبر انور ہے بہت اندر، کھڑا ہونے والا سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے بھی قدرے فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے، پھر سنہری جالیاں ہیں، پھر اندر کا حجرہ مبارکہ ہے، پھر سیسا پنگلائی ہوئی دیوار ہے، پھر زمین کا تحت ہے، زمین کے نیچے قبر انور میں آپ جلوہ افروز ہیں۔ تو جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ نے یہ مان لیا کہ قبر کی جو گہرائی ہے وہ معنی نہیں بنتی، رکاوٹ نہیں بنتی، یہ جو فاصلہ ہے جالیوں تک رکاوٹ نہیں بنتا، اور یہ جو فاصلہ مزید آگے ہے یہ بھی رکاوٹ نہیں بنتا، تو اس بات کے ماننے میں کیا معنی ہے کہ یہاں سے اور وہاں سے، شرق سے اور غرب سے، مشرق سے اور مغرب سے آپ کو جو جہاں سے پکارے اس کی صدا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ سکتی ہے۔ اس بات میں کیا معنی ہے؟ آپ کے غلاموں کی شان میں بتاتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، ممبر پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے ایک لشکر روانہ کیا ہوا ہے جو ایران کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور وہاں وہ لشکر ایک غلطی کر رہا ہے، حملہ کرنے میں جو حملے کی ٹیکنیکس ہے وہ استعمال نہیں کر رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے میلوں دور بلکہ سینکڑوں میل دور کا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور بلند آواز سے کہتے ہیں، دوران خطبہ کہتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے حملہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میلوں سے آپ کو صدا دیتے ہیں، آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچتی ہے۔ جب قافلہ واپس آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہوا، کیا پیش آیا، کیسی جنگ رہی، کیسے مارکا رہا، جیتے کیسے؟ کہنے لگے بڑے مشکل حالات میں تھے، لیکن ہم ایک صدا سنتے ہیں، ایک آواز آتی ہے، الجبل، پہاڑ کی طرف سے حملہ کرو۔ جب ہم وہاں سے حملہ کرتے ہیں تو ہمیں فتح یابی نصیب ہوتی ہے، ہم دشمن کے مقابلے میں جیت جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں محراب میں کھڑے ہو کر، ممبر پر کھڑے ہو کر صدا بلند کرتے ہیں، میلوں میل دور تک آواز بھی جاتی ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں کہ کیا ماجرا پیش آ رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سند کے ساتھ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب آپ یہ مان لیتے ہیں قبر انور کے پاس جائیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب حضور سن سکتے ہیں، تو پھر فاصلے کے ساتھ ماننا غلطی کیوں؟ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں شرک ہے۔ ارے جناب، جو بات قبر انور کے پاس شرک نہیں، بعد میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جو بات حضور کی زندگی میں شرک نہیں، آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ پکارو۔ وہ آیتیں تو بتوں کے متعلق ہیں، ان لوگوں کے متعلق ہیں کہ جس کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جاتا ہے۔
غلط ترجمہ کر کے، غلط ترجمانی کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب حضور کو بھی نہ پکارو تو وہ غلطی پر ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلے شعر میں فرماتے ہیں محمد قد تسامى کل ذی کرمی، کہ جو جتنے بھی اہل کرم ہیں، اہل فضائل ہیں، جتنے بھی اہل محامد ہیں، جتنے بھی بلند پایا لوگ ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پر فائق ہیں، سب پر عظمت رکھتے ہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ کے اندر بھی اسی مضمون کا ایک شعر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تخلیق کے اعتبار سے، جسمانی خصوصیات کے اعتبار سے اور اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے تمام کے تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا قَرَمٍ، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم میں فضیلت رکھتا ہو یا کرم میں، سخاوت میں، جود میں فضیلت رکھتا ہو۔ ایک شاعر اور کہتے ہیں الانبیاء کانجم زہر، انبیاء جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ستاروں کا جب کہکشاں ہوتا ہے تو کس قدر اس کے اندر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، چمک رہے ہوتے ہیں افق پر۔ فرمایا الانبیاء کانجم زہر ومحمد ابہا من البدر، لیکن حضور کا عالم تو یہ ہے کہ آپ تو چاند سے بھی زیادہ روشن ہیں، ابہا من البدر، آپ تو چاند سے بھی زیادہ چمکنے والے ہیں۔ آپ کی صورت سب سے جمیل ہے، حضور تو سب سے بڑھے ہوئے ہیں، سب سے فوقیت رکھنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر کریم ہیں، جمیل ہیں، حسین ہیں، حلیم ہیں، کریم ہیں، سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے ہیں۔ تو اس شعر پر بھی بہت طویل کلام کیا جا سکتا ہے، بس ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانوں میں ہو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اپنی زبان کو معطر کر سکیں، اذہان کو پاکیزہ کر سکیں، اپنے قلوب کو منور کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں میں کامیاب فرمائے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں ان برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔